اس جماعت کا ذکر ہوا مغضوب جن پر مہر لگ گئی، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کی ظالمین۔ تین جماعتیں ہیں، مومن ایک، کافر دو، منافق ایک جماعت کے رستے پہ چلنے کی دعا اور دو جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا۔ یہ جب اللہ نے بات مکمل کر لی تو اللہ تین مثالیں پیش کرتی ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک مثال، او کصیب من السماء، دوسری مثال، یکاد البرق یخطف ابصارہم، تیسری مثال۔ ایک مثال مغضوب علیہم کے لیے اور دو مثالیں ضالین کے لیے۔ کافروں کے لیے ایک مثال اور منافقوں کے لیے دو مثال، اس لیے کہ کافروں کا پہچاننا آسان ہوتا ہے اور منافقوں کا پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ قریب رہتے ہیں، کانوں میں پیار کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہ دشمن ہوتے ہیں، ان کی پہچان ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے یہاں اللہ نے دو مثالیں پیش کی۔ ذہن میں رہے، جب تک اسلام مظلوم رہے، جب تک مسلمان پٹتا رہے، اس وقت تک کوئی منافق سامنے نہیں آتا۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کو ایک منافق بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ مظلومیت کا دور ہے، مار کھانے کا دور ہے، وطن سے بے وطن ہونے کا دور ہے، تپتے ہوئے کوڑوں پہ لیٹنے کا دور ہے۔ وہاں آپ کو صرف دو کردار نظر آئیں گے جی۔ ایک کردار نظر آئے گا اجال کا، جو پتھر پہ لکیر کافر ہے، نہیں مانتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے نہیں مانتا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا نہیں مانتا، معجزے دیکھتا ہے نہیں مانتا۔ دوسرا کردار آپ کو ملے گا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی، جو مومن ہے پکا اور پختہ مومن ہے، جو کافر ہے وہ لوہے پہ لکیر کافر ہے۔ یہ تیسرا گروہ منافقوں کا اس وقت مارد وجود میں آتا ہے جب مسلمانوں کو ظاہری طاقت حاصل ہو جائے، قوت مل جائے، مال غنیمت آنے لگے، فتوحات ملنے لگے، اقتدار پہ مسلمان آنے لگے، تو پھر ایک تیسرا گروہ منافقوں کا مارد وجود میں آتا ہے۔ مدینے میں اسلام کو عزت ملنے لگی، فتوحات ملنے لگی، مدینے کے حاکم نبی پاک بن گئے، تو وہاں یہ تیسرا گروہ مارد وجود میں آیا تھا۔ تو تین گروہ ہیں، ایک مومنوں کا، ایک کافروں کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقوں کا۔ یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اللہ نے دو مثالیں پیش کی۔ یہ 20 رکوعوں کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا، 20 آیتوں کا، 3 جماعتوں کا ذکر، پھر 3 مثالیں۔ ہم کفار کے لیے ایک مثال اور منافقوں کے لیے 2 مثال۔ 20 آیتیں جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اچانک کہتے ہیں یا ایھا الناس، اوے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے۔ یا اللہ، کیا تعلق ہے اس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا پچھلی 20 آیتوں سے؟ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، پھر آپ نے مثالیں پیش کرنی شروع کر دی اور اچانک کہہ دیا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب۔ تو یہ کوئی ربط
ما قبل سے سمجھ نہیں آتا۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مربوط کیا پچھلی 20 آیتوں سے۔ ذرا سنیے گا کیسے مربوط کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب 3 جماعتوں کا ذکر ہوا، انعمت علیہم، مغضوب علیہم، ضالین، ماننے والے، نہ ماننے والے، اور تیسرا گروہ ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف نہ اس طرف، درمیان میں لٹکنے والے، وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمیشہ تیسرا گروہ ہمارے وجود میں رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ یہ 3 گروہ مومن، کافر، منافق 20 آیتوں میں جب تذکرہ ہوا تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، مولا یہ 3 جماعتیں کیوں بنتی ہیں، کیوں معرض وجود میں آتی ہیں، کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے؟ کوئی زن، زر، زمین، تخت، اقتدار، سلطنت، دولت، مال، کس چیز پہ اختلاف اور جھگڑا ہوا کہ لوگ ابتداءً 2 حصوں میں پھر 3 حصوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں؟ کس نقطے پہ آگے یہ لڑائی ہوتی ہے؟ تو اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں، آؤ تمہیں اب میں وہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں جس مسئلے کو بیان کیا جائے گا تو قوم ابتداء 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جب مومنوں کو دنیاوی وجود ملنے لگے گا تو پھر ایک تیسری قوم بھی معرض وجود میں آ جائے گی۔ آؤ تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں، وہ مسئلہ یہ ہے اعبدوا ربکم، کہ عبادت کرو اپنے رب۔ تو یہ اس طرح مربوط کیا حضرت نے اس آیت کو پچھلی آیتوں سے۔ تھوڑی سی بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں، شاید پھر یہ موقع مجھے نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جب یہ سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت کا الگ دعویٰ ہوتا ہے اور ساری سورت اس دعوے کے گردا گرد گھومتی ہے۔ دلائل ہوتے ہیں اس دعوے کے لیے، ڈراوے سنائے جاتے ہیں، خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، یہ میں سب ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ میں فی الحال یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جا کے بیان کروں گا بھی صحیح تو اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا عزیر ولا ابراہیم ولا اسماعیل، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مریم کی نہیں، ابراہیم و اسماعیل کی نہیں، لات و منات کی نہیں، عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرنی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ مولا کیوں تیری عبادت کرے عیسیٰ، مریم، عزیر، ابراہیم و اسماعیل، ان کی عبادت نہ کرے؟ کیوں؟ اس کی کوئی دلیل تو دینا۔ فرمایا الذی خلقکم، یہ اللہ نے اپنے دعوے پہ کیا پیش کی؟ دلیل پیش کی۔ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، نیز سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، عدم سے وجود میں لے آیا۔ میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جما کے اتنا خوبصورت انسان بنا، اس لیے میری عبادت۔ یہ اس پر اللہ نے دلیل پیش کی۔ آگے اللہ نے دلیل کو بڑھایا تو فرمایا والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ یہاں عام مفسرین کیا کہتے ہیں اور پھر مولانا حسین علی کا مفہوم بیان کروں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا حسین علی نے کس طرح اس کا معنی ہے۔ عام مفسرین کہتے ہیں والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو اس نے پیدا کیا۔
یہ قبلکم کون ہے؟ تمہارے آبا و اجداد۔ یہ قبلکم کون ہے؟ تمہاری ماں، نانی، نانا، پڑنانا، دادی، دادا، باپ، اوپر والی نسل۔ تمہیں بھی میں نے بنایا اور تمہاری اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا۔ مولانا حسین علی کے بارے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ جو میاں والی کا مولوی حسین علی ہے، لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی اللہ کی توحید ثابت کر دیتا ہے۔ اب یہ لفظ دیکھیے من قبلکم، اس سے حضرت صاحب نے جو مراد لی، کتنا خوبصورت معنی کیا حضرت صاحب نے، اور توحید کس طرح ثابت ہو رہی ہے۔ مولانا حسین علی کہنا چاہتے ہیں، عام مفسرین کا معنی آپ نے سمجھ لیا، من قبلکم آبا و اجداد، اوپر والی نسل۔ مولانا حسین علی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، عبادت میری کرو، مائی مریم کی نہیں، عبادت میری کرو، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی نہیں، جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی عبادتیں تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا۔ تو والذین من قبلکم سے مراد مشرکین کے معبود ہیں، جن کو مشرک پوجتے ہیں، جن کے نام کی نیازیں دیتے ہیں، جن کے نام کے سجدے کرتے ہیں، جن کو غائبانہ پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی تو میں نے پیدا کیا۔ اور اس کی قرآن پاک میں تائیدیں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ چلو میں آپ کو ایک تائید بھی اس کی دکھا دیتا ہوں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولانا حسین علی نے یہ معنی کہاں سے کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 403، سورت کا نام ہے سورت النحل، 14واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 20۔ دوسرے قرآن پاک میں 323 ہے، اور یہ جو میرے پاس قرآن پاک ہے اس میں 403 ہے، 14واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت النحل۔ اور آیت نمبر ہے 20۔ یہ ہم اس کے بعد بھی دیکھیں گے ایک دو مرتبہ انشاءاللہ، جب میں مسئلہ الہ بیان کروں گا تو اس وقت بھی یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں اس حوالے سے اس کو پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی تائید ہو جائے کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے برے برے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا دنیا میں، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا جن کی عبادت اور پکار کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی دوست کہے بتوں کے بارے میں ہے کہ یہ آیت جو ہے بتوں کے بارے میں ہے، بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے، تو میں اپنے اس دوست سے عرض کروں گا
تفسیر عثمانی دیکھیے، حضرت شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ بیان القرآن دیکھیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں اس آیت پر۔ موضع القرآن دیکھیے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے اس آیت پر، پڑھیے گا۔ حضرت تھانوی کیا لکھتے ہیں، حضرت عثمانی کیا لکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی اور حضرت عثمانی دونوں لکھتے ہیں امواتن، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، دوامن، ہمیشہ کے لیے مردہ ہیں، جیسے بت، جیسے بت، یا حالن یعنی فی الحال مردہ ہیں، جیسے بزرگ، ومعالن اور انجام کے لحاظ سے مردہ ہیں، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ۔ کس نے لکھا؟ حضرت شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا اور حضرت حکیم الامت نے یہ لکھا۔ دوامن جیسے بت، حالن جیسے بزرگ، اور معالن جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن میں اس آیت پہ لکھا، یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ شاہ عبد القادر کے لفظ سنیے، یہ شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں سے بزرگ مراد لیتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پہ بحث کریں گے انشاءاللہ کہ من دون اللہ جہاں آتا ہے یہاں سے انبیاء، اولیاء اور مخلوق مراد ہے یا صرف بت مراد ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بت ہی مراد ہیں ان آیتوں سے، اور ہم کیونکہ بت نہیں پوجتے، ہم بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں، لہذا یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس کیونکہ تفصیل تو میں کسی جگہ پہ کروں گا، میں یہ عرض کروں گا، آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے صرف پتھر پوجے ہوں، اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے صرف قبریں پوجی ہوں۔ حیران ہو گئے آپ کہتے ہیں یہ قبریں تو پوجی جا رہی ہیں۔ پھر کہتا ہوں آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے پتھر پوجے ہوں، اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا جس نے صرف قبریں پوجی ہوں۔ اگر پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے سنگ مرمر پوجتے، لیکن وہ پتھر لائے، اس کی ایک مورت بنائی، شکل اور تصویر، کس کے نام پر؟ کس کی تصویر بناتے تھے، کس کی صورت بناتے تھے؟ بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی۔ اور اگر لاہوریوں نے قبریں پوجنی ہوتی تو میانی صاحب کے قبرستان میں بہت ساری قبریں ہیں جو نہیں پوجتی ہیں، گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے قبریں ہیں، نہیں پوجتے ہیں ان قبروں کو، حضرت علی حجویری ہی کی قبر کو پوجتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے نہ بت پوجے جاتے ہیں نہ قبریں پوجی جاتی ہیں، پوجا اس شخصیت کی ہوتی ہے، پوجا اس شخصیت کی ہوتی ہے جس کے نام پر بت بنایا گیا، پوجا اس شخصیت کی ہوتی ہے جو اس قبر میں دفن کی۔ قبر نہیں پوجی جاتی، بت نہیں پوجے جاتے، پوجا کس کی ہوتی ہے؟ شخصیت کی ہوتی ہے، اس بزرگ کی پوجا ہوتی ہے، نرے پتھر کی کہاں پوجا ہوتی ہے؟ گولڈے کے جو نبی نشین ہے نصیر الدین نصیر، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو آیتیں ہیں من دون اللہ والی، یہ نبیوں ولیوں پر بھی فٹ ہوتی ہیں۔